میرے بھائیوں، یہ زندگی چند دن کی زندگی ہے، یہ ایک عارضی ٹھکانہ ہے، اس میں ہمیشہ نہ آپ نے رہنا ہے نہ میں نے رہنا ہے۔ اس زندگی کو اتنا خوبصورت اور اتنا حسین بنا لو کہ خدا بندے سے پوچھے بول تیری رضا کیا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقریر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بول تیری رضا کیا ہے۔ اس طرح کی اپنی زندگی بنا لو، اپنی زندگی میں ایسے حسین لمحات پیدا کرو، ایسی حسین گھڑیاں لاؤ کہ آپ کا دل کبھی دنیا میں نہ جائے بلکہ اللہ کی محبت میں لگے رہے، اللہ کا شکر، اللہ کا ذکر اور اللہ کی شانیں، اللہ کی رفعتیں اور اس کے پیارے حبیب کی نعتیں پڑھتے جائیں تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ جس بندے نے دنیا کے ساتھ محبت کی وہ دنیا میں ہی رہ جائے گی، اور آخرت کے ساتھ جس نے محبت کی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اور جو آخرت دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ اسے کمال کا انسان بنا دے۔ کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کے ساتھ اللہ محبت نہ کرتا، ایک بندہ ہی ایسا ہے جو صرف دنیا میں محبت کر رہا ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے قریب آئیں اور مجھ سے معافی مانگیں، اللہ کہتا ہے میں معاف کر دوں گا۔ میرے بندے مجھ سے معافی مانگے تو صحیح، میں انہیں معاف کر دوں گا۔ بھائیو، اللہ خود فرما رہا ہے مجھ سے معافی مانگو۔ یہ مومن کا جو دل ہوتا ہے نا، یہ رب کا عرش ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش یہی مومن کا دل ہے۔ تو اپنے دل میں آ کر تو دیکھ، دل کے آئینے میں دیکھ، اس دل میں تیرے دل میں خدا رہتا ہے۔ اگر اس دل میں دیکھے گا، اس دل کو پاک کرے گا، اور جس گھر میں ایک نیک آدمی رہتا ہو تو وہ گھر کے جو باہر والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بھی ادھر سے سمائیاں کرتے رہتے ہیں کہ ادھر ایک نیک آدمی رہتا ہے، اس کی دیواروں کو چومتے رہتے ہیں۔ آپ اپنے دل کو پاک کریں، اس میں اللہ کی محبت کا جو ہے دیا وہ جلائیں، اور نبی علیہ السلام کے عشق کا دیا اس میں جلائیں۔ یہ ہمارے دل زنگ آلودہ ہو، ہمارے دل دنیا میں لگ گئے، دنیا کی محبتوں میں لگ گئے۔ چند دن کی زندگی عارضی زندگی ہے، مسلسل نہیں رہنے والی، اس میں کچھ بھی نہیں۔ یہ فقط ایک ٹھکانہ ہے، ایک وین ہے، گاڑی ہے، ایک مسافر چڑھ رہا ہے، دوسرا اتر رہا ہے، دوسرا چڑھ رہا ہے، تیسرا اتر رہا ہے۔ اس طرح ہر ایک شخص نے چلے جانا ہے۔ تو ایسا کمال کا زندگی کو بنا کر جاؤ کہ کل فرشتے بھی قبر میں کہیں من ربو کا، کہا فرشتوں مجھ سے اس رب کے بارے میں پوچھتے ہو، اس کی ساری زندگی میں نے گیت گائے ہیں، اس کی ساری زندگی میں نے توحید بیان کی ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھنا، توحید کی آڑ میں توہین مت کرنا۔ اور توہین جو ہے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ توحید کی آڑ میں کسی اللہ کے نیک بندے کی توہین نہ کی جائے۔ اور ہم ایسی توحید بیان کرتے ہیں کہ جس میں شرک نہیں، اور ایسی اللہ والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں کہ جس میں شرک نہیں۔ اللہ والوں سے محبت بھی ایسی کریں کہ اس میں شرک کا کوئی چیز ذرا برابر بھی نہ پائی جائے، کیونکہ مشرکوں کا جو حال ہے وہ بہت برا ہے۔ اللہ اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے تجھے بنایا، میں نے تجھے بنایا ہے، میں نے تجھے تخلیق کی ہے، جب تو کچھ بھی نہیں تھا اللہ نے تجھے بنایا ہے۔ تو وہ اللہ کہتا ہے میری عبادت کر، جو تو مانگے گا تیری بات ابھی دل میں ہوگی، میں تیری بات پوری کر دوں۔ یہ میرا اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے۔ تو بندے کو بھی چاہیے اپنے اللہ سے پیار کرے۔ اللہ تو چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے پیار کرے۔ تو جب بندہ اللہ سے پیار کرے گا، دنیا والوں کے سامنے تجھے جھولی اپنا دامن پھیلانا نہیں پڑے گا۔ تو دامن پھیلا اس کریم رب کے در پر، تو وہ کریم رب تجھے اتنا عطا فرمائے گا، تیری نسلیں کھاتی رہیں گی لیکن ختم نہیں ہونے والا۔ کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب کچھ اسی کا ہے، جو کچھ آسمان میں ہے وہ سب کچھ اسی کا ہے۔ ہر چیز میرے اللہ کی، کوئی کسی کی نہیں۔
اگر جاگیر ہے، اگر دولت ہے، شان و شوکت ہے، عشرت و سکون ہے، وہ سب کچھ اللہ کا، آپ کا کچھ بھی نہیں، نہ میرا کچھ ہے۔ بھائیو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے سب دلوں کو، سب کے دلوں کو اللہ تعالیٰ پاک فرمائے، اور اس دل میں اللہ تعالیٰ ہمیں خاص اللہ کی محبت اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت رکھنے کی